اب جو کہتے ہیں حق سب یار، حق چار یار کے مقابلے میں تو وہ داتا صاحب کے سامنے کہ آگ کھڑے ہوں، داتا صاحب نے تو چار کا ذکر کیا باب میں، یعنی اس انداز میں سارے ہدایت پر ہیں، سارے باقی عادل ہیں، صوفی ہیں، بعد کے صوفیوں سے کروڑ درجہ افضل ہیں، مگر چار جو ہیں یہ چار ہیں۔ داتا صاحب نے چار آئمہ لکھے تو چار کا اس بات مقصود ہے، باقی کی نفی مقصود نہیں۔ تو اس بنیاد پر یہ تو شروع سے ہوتا آیا ہے کہ چار کی ایک خصوصیت ہے جو دوسروں کی نہیں ہے، تو اسی خصوصیت کا عنوان حق چار یار ہے۔ اور یہ کہنا کہ یہ فلاں سن سے پہلے تھا ہی نہیں، اور تو داتا صاحب کے سن کے تھے، یہ تو کب سے یعنی اس اختصاص کے ساتھ ان چاروں کا تذکرہ ہوتا آ رہا ہے۔ میرے استاذ علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سیف العطا کے اندر 141 صفحہ ہے اس کا، استاد گولڑا شریف عرس پہ بیٹھے ہوئے تھے سٹیج پر، تو ایک خطیب تقریر کر رہا تھا، یہ عبدالشکور ہزاروی، یہ آصف ہزاروی کے والد علامہ عبدالغفور ہزاروی اہل سنت میں ایک سند تھے، اور آہستہ آہستہ پھر تبدیلیاں آتی ہیں۔ وہ جتنی غلط باتیں اس نے بیان کی، استاد لکھتے ہیں ایک ان میں سے یہ بات تھی کہ اس نے نعرہ تحقیق سے روکا گولڑا شریف عرس کے موقع پر، عبدالشکور ہزاروی نے وزیر آباد کے، کہا کہ اگر حق چار یار کہیں تو باقی یاروں کی نفی ہو جاتی ہے، وہ بھی حق ہیں۔ یہ جو عبدالقادر شاہ نے بنایا ہوا تھا ایک اپنا نظریہ، اور جس کو شاہکار جلالیت مفتی عابد جلالی صاحب نے اچھی طرح لتاڑا، استاد لکھتے ہیں نعرہ تحقیق حق چار یار، یہ نعرہ اہل سنت کی علامت تھی، لیکن مفتی مذکور یہ نعرہ لگانے سے منع کرتا ہے، عبدالشکور ہزاروی، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے، بزرگوں کی آنکھیں دیکھو، بندیالوی صاحب نے لکھا صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ باطن کا رفضی ہے، یہ آصف ہزاروی کا ابا، یہ باطن کا رفضی ہے، اور تقیہ کے طور پر بظاہر اہل سنت کہلاتا ہے۔ اب یہ جتنے بھی ہیں ان کے پاس کوئی ہے امام بندیالوی کے مقابلے کا بندہ؟ اہل سنت کی درسگاہوں کے مدرسین اور پوری دنیا میں، یعنی ان کے پڑپوتے لکڑ پوتے سے بھی اگلے جو شاگرد ہیں وہ آج مدارس میں پڑھا رہے ہیں، یہ سارے بڑے بڑے اساتذہ ان کے شاگرد ہیں، جتنے بھی قابل ترین، یہ چند شخصیات تھیں جن کے شاگرد تحفظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت نور اللہ نعیمی بصیر پوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ، یعنی آپ کا نام تو تدریس کے اندر ایک سرٹیفکیٹ اور سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب یہ لال بجھکڑ آپ کی فکر کے مقابلے میں آ کر، یعنی ان کے پاس کوئی پڑھی لکھی شخصیت ہے ہی نہیں، ہمیں کہتے ہیں تم چھوٹے ہو، تم چھوٹے ہو، ٹھیک ہم چھوٹے ہیں لیکن ہمارے بڑے تو تم سے کہیں بڑے ہیں۔ اب علامہ بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ حق چار یار کی حمایت میں آپ نے یہ لکھا کہ یہ بندہ جو روکتا ہے نا، اصل بیماری یہ نہیں کہ یہ صحابہ باقی جو ان کی کا حفاظت کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر رفض ہے۔ فرماتے ہیں کہ مفتی مذکور کی منع نعرہ پر دلیل یہ ہے کہ اس نعرے سے یہ لازم ہے کہ چار یار کے سوا کوئی صحابی حق پر نہیں، یعنی یہ وہ تبلیغ کرتے ہیں۔ اصل تو روافظ کے اعلی کار ہیں اور حق چار یار روکنا چاہتے ہیں، آگے ملمہ کاری کیا کرتے ہیں کہ نہیں نہیں چونکہ چار کہیں تو باقی جو ہیں ان کے حق ہونے کی نفی ہوتی ہے، کہ یہ کہتے ہیں کہ اس نعرہ سے یہ لازم ہے کہ چار یار کے سوا کوئی حق پر نہیں۔ تو کہتے ہیں اس جاہل مفتی کو یہ معلوم نہیں کہ یہ تب لازم آتا ہے جب اس نعرہ میں حسر کا کلمہ ہوتا، یا بھی سارے یاد رکھ لیں، جب اس نعرہ میں حسر کا کلمہ ہوتا، مثلا یوں ہوتا نہیں حق مگر چار یار، نہیں حق مگر چار یار، اگر یوں نعرہ ہوتا تو پھر تو یہ تقریریں کرتا عبدالقادر شاہ یا اس کے،
یا یہ ہوتا کہ حق پر صرف 4 یار ہیں، حق پر صرف 4 یار ہیں۔ حالانکہ اس نعرے میں حسر کا ایسا کوئی کلمہ نہیں۔ علم اصول میں ہے کہ محض کسی کے ذکر سے دوسرے کی نفی نہیں ہوتی۔ اس نعرہ کا تو صرف یہ معنی ہے کہ 4 یار حق پر ہیں، 4 یار، دوسرے اصحاب کے حق پر ہونے کی نفی نہیں ہے، صرف 4 کا اثبات ہے، باقی کی حق پر ہونے کی نفی نہیں ہے۔ اگر اس جاہل مفتی کی منطق تسلیم کر لی جائے تو مفتی جب یہ کلمہ پڑھتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لازم آئے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی بھی اللہ کا رسول نہیں، حالانکہ 1,24,000 کم و بیش نبی ہیں۔ اگر اس کا مانا جائے جو کہتا ہے کہ 4 سے باقی کی نفی ہو جاتی ہے، تو پھر سرکار سے باقی نبیوں کی نفی ہو جائے گی؟ نہیں ہوتی۔ سرکار کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں محبوب علیہ السلام کا اثبات ہے اور باقی کی نفی نہیں ہے۔ تو اب مفتی اپنی اس منطق کے لحاظ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، یعنی جو وہ 4 یار کہنے سے کہتا ہے کہ باقی کی حق پر ہونے کی نفی ہو جائے گی، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے باقی کی رسالت کا انکار ہو جائے گا، اور باقی کی رسالت کا جو انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ان سب خرابیوں کا سبب جہالت ہے، یہی آج بھی ہے، یہی کل بھی سبب تھا۔ لہذا نعرہ تحقیق حق 4 یار سے کوئی منافق رافضی ہی منع کرے گا۔ حق 4 یار، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اب آگے استاد ہمارے چشتی بھی تھے، گولڑوی تھے، کچھ ان جہتوں پر آ کے لوگ جھگڑا کرتے ہیں کہ تم نقشبندی ہو، رضوی ہو، یہ ہو، تم بغض کر رہے، حسد کر رہے ہو۔ یہ استاد صاحب کا اگلا جملہ سنو، بلکہ اس نعرہ کا مرتبہ، کس کا؟ حق 4 یار کا۔ اس نعرہ کا مرتبہ نعرہ حیدری اور نعرہ غوثیہ سے بھی مقدم تر اور بلند تر ہے، مقدم تر اور بلند تر ہے۔